بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید زبیری سچویشن روم کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، 2024 اپنے اختتام کو ہے۔ اب سے 2-3 دن کے بعد 2024 کا آخری سورج غروب ہوگا اور 2025 کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ 2024 کیسا رہا 2024 پاکستان کے لیے، اوورآل پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، اقتصادی طور پہ پاکستان کو 2024 میں کیا کیا حالات کا سامنا کرنا پڑا، شوبز کے لیے ہمارے 2024 کیسا رہا، کرکٹ ٹیم کے لیے، کھیلوں کے لیے، اور خاص چیدہ سیاستدانوں کے لیے۔ آج کا پروگرام ہمارا ان سب باتوں پہ جائزے لیں گے کہ 2024 میں عمومی طور پہ پاکستان کے لیے کیا اچھا رہا، کیا برا رہا، کیا ہم نے کھویا اور کیا ہم نے پایا۔ سب سے پہلے اوورآل بات کر لیتے ہیں پولیٹیکلی سچویشن کی۔ 2024 الیکشن کا سال تھا اور 2002 سے جو تسلسل الیکشن کا ہو رہا ہے وہ الحمدللہ اس بار بھی پورا ہوا اور اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا کیا اور 2024 میں 8 فروری کو الیکشن ملک میں ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوا جنوری میں سے لے کے دسمبر تک ہم تھوڑا آپ کو بتاتے چلیں گے اپنے ایک چھوٹے موٹے انٹروڈکشن کے بعد۔ تو مین چیز جو سب سے بڑی تھی وہ 2024 کا الیکشن ہونا تھا، اس کے بعد اور ہر مہینے ایک کچھ نہ کچھ ہوا تھا، وہ ہم آپ کو ساری صورتحال بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعتوں کے لیے یہ سال کیسا رہا اور صوبوں کے لیے ہمارے یہ سال کیسا رہا۔ بلوچستان کے لیے پچھلے سال کی طرح یہ سال بھی بہت برا رہا، وہاں دھماکے ہوتے رہے، مختلف دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہماری فورسز کے جوانوں نے کئی شہادتیں اس میں ان کی ہوئیں، پولیس کی بھی نقصان ہوا، ایف سی کا بھی نقصان ہوا، بڑے معتبر نام بھی گئے، اور بہرحال بلوچستان کے لیے 2024 اچھا سال نہیں تھا۔ کے پی کے لیے، کے پی کے میں چونکہ ایک 2/3 سرے سے پی ٹی آئی جیت گئی تھی اور ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی، ایک ہی پارٹی کا سب کچھ تھا، یوں کہ ان کے لیڈر جیل میں ہیں، لہذا ان کی زیادہ قدر توجہ کے پی کے کی احتجاجی تحریکوں میں رہی اور کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹ وہ نہیں لا سکے۔ کے پی کے کی عوام کے لیے یہ سال اچھا نہیں رہا، کافی ادھر بھی گہمہ گہمی ہوتی رہی، خاص طور سے سال کے آخری دنوں میں دہشت گردی کے 2-4 بڑے واقعات نے ہلا کے رکھ دیا، جس کا ہم ذکر آخر میں کریں گے اپنے نومبر دسمبر کے جب حالات کریں گے۔ پنجاب کا اگر ذکر کریں تو ملا جلا رجحان رہا۔ پنجاب میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی مریم نواز، جو نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، گو کہ شہباز شریف سے ان کا مقابلہ تھا، جو کہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے انرجیٹک قسم کے سی ایم رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت تیزی سے انہوں نے پروجیکٹ لائے اور کیے، اس پہ عمل کیا، اور دوسری طرف ان کو کافی زیادہ کے پی کے سے احتجاجی طریقوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پولیٹیکل سچویشن پنجاب میں پی ایم ایل این کی اچھی نہیں رہی کہ کوئی بڑا جلسہ، کوئی بڑی جلوس، کوئی بڑی چیز کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ پولیٹیکلی پنجاب کے لیے یہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن ان کی اقتصادی طور پہ پنجاب نے ترقی کی اور ان کی عوام میں کافی پروجیکٹ آئے۔ سندھ کا لے لیں، سندھ کا لیے یہ سال باقی سالوں کی طرح تھا، یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے، اور اس تسلسل میں یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور کافی میگا پروجیکٹ آئے اور بہت سارے بن رہے ہیں۔ ان بننے کی وجہ سے عوام کو مسائل کا شکار ہے، خاص طور سے روڈوں پہ، کیونکہ بارشوں کے بعد روڈوں کا بہت برا حال تھا سندھ میں، جس کی عوام شکایت کرتے رہے، مگر پھر جولائی اگست ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ روڈوں کے کام شروع ہوا بحالی کا، کئی پل بن رہے ہیں، کئی بریجز بن رہے ہیں، کئی انڈر پاس اس وقت شہر میں زیر تعمیر ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا برا حال ہے۔ سال کے آخری دنوں میں پانی کا شدید بحران کا سامنا خاص طور سے شہری علاقوں کو کرنا پڑا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن باقی سالوں سے بہتر رہی، لیکن موبائل اسنیچنگ کی بڑی خراب صورتحال تھی۔ سب سے زیادہ جو سندھ کو وہ رہا ٹریفک سے، ٹریفک ایکسیڈنٹ میں
سینکڑوں لوگ مر گئے اور اس کی شکایت پورے سال ہی ہوتی رہی ان حادثات کی. تو سندھ میں اوور آل ملا جلا رجحان رہا. گلگت بلتستان کا کہہ رہے ہیں, کیا ذکر کریں تو وہاں پہ ایک بڑی تحریک چلی جس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے نہ صرف یہ کہ ان کے مطالبات بھی مانے اور اس کے بعد گلگت میں امن بھی قائم ہوا اور ان کے لوگوں کو پولیٹیکلی کچھ یہ محسوس ہوا کہ یس ہماری بھی کچھ سے ہے. اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے گلگت کے لیے بہت ہی اچھے پیکج کا اعلان کیا. کشمیر میں بھی کچھ اس طرح کسی کے ہوا کہ وہاں بھی ٹیکسوں پہ اور میگا پروجیکٹ پہ پیسے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک ہوئی اور جس میں کئی دن لوگ اس میں احتجاج کرتے رہے اور ایک طریقے سے جام کر کے رکھ دیا. لیکن پھر بالآخر فیڈرل گورنمنٹ میں اور وہاں کی مقامی گورنمنٹ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل حل کیے اور کشمیر میں بھی ان کے مسائل حل ہوئے, ان کی آواز سنی گئی اور ایک استحکام پیدا ہوا. اب چلتے ہیں جناب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ سال کیسا رہا. پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی کے لیے 2024 کیسا رہا. دیکھیں جی, جہاں تک پی ٹی آئی کا اور ان کے بانی کا ذکر ہم بعد بھی کریں گے, یہ سال تھا, یہ بہت ٹف سال تھا پی ٹی آئی کے لیے. میں کہتا ہوں جب سے پی ٹی آئی بنی ہے تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل ترین سال 2024 رہا, جس میں نہ صرف یہ کہ ان کی قیادت اور ان کی بہت سارے لیڈران ان کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کے علاوہ ان گرفتار ہیں, جیلوں میں ہیں اور ان سے الیکشن کے دوران ان کا سمبو بیڈ بھی لے لیا گیا اور بہت ہی دشوار ان کے لیے تھا یہ سال آخر تک ابھی تک. اور 9 مئی کا واقعہ ہوا جو ہم جب مئی کا ذکر کریں گے آپ کو بتائیں گے, بہت ہی ایک عجیب واقعہ. اس کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہوا, وہ بھی ذکر کریں گے کہ کیا واقعہ تھا. تو الیکشن میں گو کے پی ٹی آئی اعدادی طور پہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ لڑی تھی, نشان نہیں تھا, لیکن پھر بھی اگر ہم اوور آل دیکھیں تو سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری اور 93 نشستیں انہوں نے پورے پاکستان سے حاصل کی. گو کہ ان کا دعویٰ تو بہت زیادہ کا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور فارم 47 کے الیکشن تھے اور ان سے جو ہے وہ چھین لیے گئے. خاص طور پہ شہری علاقوں میں انہوں نے کھل کے الزام لگایا اور کئی دفعہ بولا کہ 2 4 5 حلقے آپ کھول کے دیکھیں, 50,000 سے زیادہ کا فرق نہیں نکلے گا تو سیٹ آپ کی ہوئی. ایک حلقہ کھولنے کی کوشش بھی ہوئی کراچی میں, وہ ہم ذکر کریں گے اس میں کیا ہوا. بہرحال 93 سیٹیں ملی اور ایک بڑی پارٹی بن کے ابھری, لیکن حکومت نہیں بنا پائی کیونکہ کوئی بھی پارٹی اکثریت نہیں لے پائی تھی. تو بہرحال پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک مشکل سال تھا. میں اگر یہ بولوں کہ بدترین سال تھا ان کی بننے کے بعد سے تو بھیجا نہیں ہوگا, لیکن 1-2 باتیں جو ان کے لیے پازیٹیو نکلیں وہ یہ کہ ملک کی 2024 کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھری, کے پی کے میں ان کی 2/3 اکثریت سے حکومت بنی اور ان کے لیڈران اور کارکنوں میں جو چیز کی کہتے ہیں نا کمی تھی ایک, اس میں کہتے تھے ممی ڈیڈی اور برگر پارٹی, پہلی بار ان کو روڈوں پہ انہوں نے مظاہرے کیے, پرتشدد مظاہرے کا ایکسچینج ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں آج بھی گرفتار ہیں. یہ کیڈر پہلے نہیں تھا ان میں, تو یہ ایک نئی چیز آئی. نئے کارکنان ہے, پولیٹیکل کارکنان کی تربیت, وہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تربیت ہو رہی ہے, تو وہ تربیت ہو رہی ہے ان کے ہزاروں کارکنان کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا سال تھا, اچھے سے اچھے سال ہیں ان کے, بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے ان کو 54 نشستیں نیشنل اسمبلی میں حاصل ہوئیں. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں ان کی جب سے الیکشن لڑ رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد میں سیٹیں ملیں اور سندھ میں انہوں نے بآسانی بغیر کسی جماعت کو ملائے حکومت بنا لی ہے. گو کہ 2/3 اکثریت سے تھوڑی کم ہے, لیکن مضبوط حکومت انہوں نے بنائی. اور مرکز میں بھی ایسی پوزیشن پہ تھے یہ کہ یہ جس کے ساتھ ملتے اس کی گورنمنٹ بنتی. اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتے تو پی ٹی آئی کی بنتی, اگر یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملتے تو ان کی حکومت بنتی. اور یہی ہوا, بڑے مذاکرات کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت بنائی, لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے. وزارتیں آج تک دسمبر کے آخری دنوں کی بات ہے نہیں لی,
اور اپنا الگ وہ رہا. زرعی صاحب ایک دفعہ پھر صدر مملکت بن گئے. بلاول ایک ابھرتے ہوئے لیڈر بن کے سامنے آئے, خاص طور سے 26ویں ترمیم میں جو ان کا کردار تھا اور جس طرح انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپنی امیج کو بہتر کیا, اس میں جو ہے 2024 فروری کے الیکشن مہم کا بڑا ذکر رہا, اور اس نے بلاول کی قد میں اضافہ کیا, اور پیپلز پارٹی کے لیے بہرحال ایک اچھا سال تھا اور جو ابھی تک جاری ہے. پی ایم ایل این, گو کہ پی ایم ایل این کو دوسری بڑی جماعت تھی, 75 نشستیں ملی پی ایم ایل این کو, اور پیپلز پارٹی کو ملا کے ان کی حکومت بنی. نواز شریف کی جگہ اچانک شہباز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی ملی, ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی ملی. تو نون لیگ کے خاندان کے تو مزے ہی مزے, ان کے لیے یہ سال بھی باقی ساری سالوں کی طرح اچھا نصیب میں لکھا ہوا ہے, تو کوئی کون چھین سکتا ہے, ملا. لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر میں بات کروں تو پی ایم ایل این کے لیے پی ایم ایل این کے بننے کے بعد سے پچھلی 3 دہائیوں میں سب سے خراب سال رہا. سوری ٹو سے اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہو, میں فیکٹ اینڈ فگر سے بات کرتا ہوں. گو کہ ان کے 75 پی ایم ایل این کے ایم این اے جیتے, لیکن انہوں نے بہت مشکل سے حکومت بنائی, اور ان کی حکومت پیپلز پارٹی کے سہارے پہ ہے. آج پیپلز پارٹی نے اپنا سہارا لے لیا, ان کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی, کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوشش نہیں کی. دوسری طرف ایم کیو ایم کا بھی ساتھ ان کو ہے, اور ایم کیو ایم سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان جے یو آئی سے تعلقات ان کے انتہائی خراب ہیں. پولیٹیکلی ڈے بائی ڈے کمزور ہوتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, پنجاب کی عوام پی ایم ایل این کو ذمہ دار سمجھتی ہے ان سب کا. جتنی مہنگائی بڑھی, جیسے اقتصادی حالات سے گزرے, اس میں لوگ پی ایم ایل این کو قصوروار سمجھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا ہی وزیر اعظم ہے, اور نہ کوئی بڑا جلسہ کر سکے, نہ کوئی بڑا جلوس کر سکے, نہ ہی کوئی ایسی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کام کر سکے, سوائے مریم نواز کے جو تھوڑا نظر آ رہی ہیں کہ کوئی ان کا گراف اوپر جاتا. اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے نیچے ترین اس میں موجود ہے پی ایم ایل این. اب بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم پاکستان کی. ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بڑا زبردست سال رہا. انہوں نے اپنی تاریخ کی دوبارہ بلند ترین سطح پہ آئے, اور اوور آل مل ملا کے کٹ کٹا کے بٹ پٹا کے مل ملا کے 22 سیٹیں انہوں نے ان کے حصے میں آئیں. کراچی سے انہوں نے 17 ایم این ایز لیے, حیدرآباد سے بھی ان کو 2 سیٹیں ملی, اس کے علاوہ لیڈیز سیٹ, اور وہ ملا کے 22 سیٹیں ان کے ہاتھ میں آئیں. جبکہ الیکشن سے پہلے جو اندازے جو چیزیں لگائی جا رہی تھیں, بہت 5 سے 6 سیٹیں بھی اگر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو مل جائیں گی تو بہت ہوگا, لیکن مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں, ہم ایک بہت بڑی اکثریت سے جیتیں گے, جو کہ صحیح ثابت ہوا. لیکن پی ٹی آئی آج تک ان پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ ایک حلقے سے بھی نہیں جیتے, اور یہ ایک جلسہ بھی اگر 1 لاکھ آدمی کا کر لے, ان کے پاس 22 سیٹیں ہیں. انہوں نے جو ہے بقول ان کے کراچی سے تقریباً 4 ملین لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. بولا 1 لاکھ آدمی کا بھی کر دیں گے تو ساری سیٹیں ہم ان کو دے دیں گے. بڑے بڑے دعوے سیاسی طور پہ ہوئے, لیکن بہرحال حقیقت تو جو رزلٹ کے صورت میں آئی وہ یہ کہ ان کو اکثریت ملی, اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو حکومت بنی ان کا ہی ساتھ دیا. اور لیکن جو ان کے پاس اسٹرینتھ تھی 22 ایم این اے کے مقابلے میں, ان کو 1 وزارت ملی, اور کوئی اپنا بڑا مطالبہ یہ منظور نہیں کرا پائے. حالانکہ 26ویں 8ویں ترمیم کے وقت ایک ایسا موقع تھا, اگر یہ دکھانے کو ہی منع کر دیتے تو ان کا جو ایک زرینہ مطالبہ ہے کوٹا سسٹم کا وہ مان لیا جاتا. لیکن یہ نہ کوئی شہری مسائل پہ بات کر پائے, نہ ہی اپنا کوئی ایسا مطالبہ تسلیم کرا پائے سوائے ایک وزارت کے. ایک وزارت کے اندرونی اختلافات کی خبریں بہت زیادہ پورے سال آتی رہیں, اور حیران کن طور پہ انہوں نے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا.
اس میں حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ مختلف پارٹی نے مختلف الزامات لگائے، اس کا ہم ذکر کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کی صورت میں فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا۔ لگ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کو ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو ہوا، اور پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر جیتے۔ اب ان دنوں ایم کیو ایم جو ہے وہ دوبارہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ہو، پھر کئی دفعہ بیچ میں کوشش کر چکے ہیں۔ بیچ میں مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد ان کی پارٹی تھوڑی مستحکم ہوئی، لیکن گورنر اور ان کی بھی اختلافات کی خبریں ملتی رہیں، اور اب گورنر کی پوزیشن یہی ہے، گورنر سندھ کامن ٹیسوری کی، کہ وہ تقریباً گرپ کرتے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2025 میں ایم کیو ایم کا لیڈر کون بن کے ابھرتا ہے، یہ بہت ہی ایک سوالیہ نشان ہے اس پہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور ہم بتائیں گے مزید کہ 2024 کیسا رہا سیاستدانوں کے لیے، اور باقی پاکستان کی اوور آل سچویشن 2024 میں کیسے رہی۔ ابھی تک کہ یہاں تک تھا، یہاں کے لیے ہمیں اجازت، پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا اور دوستوں غریبوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔